अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेक्सफ्राम के साथ मैं हौज़ल यूबी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस की शरह क्या है और इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह क्या है। वैसे दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, लेकिन पाकिस्तान आज तक सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस को फोकस क्यों कर रहा है? पाकिस्तान की तरक्की क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही है या और भी कोई तरीक़ेकार है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आमिर कदीर साहब, 32 लाख टैक्स गोशवारे पिछले साल जमा हुए थे, उनमें से 95% गोशवारे वो थे जिनमें टैक्स हदफ का सिर्फ 5% पैसा सिर्फ आया था। बाकी 5% गोशवारे वो थे जिनमें 95% टैक्स आया था। ज़ाहिर बात है उसमें LTU की कंपनी होंगी बड़ी बड़ी जिनसे वो टैक्स वसूल किया जा रहा था, आ रहा था। तो फिर इसके बावजूद हमारी परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की किधर है? और जिस तरह हम अभी कह रहे थे वो टैक्स का यूटिलाइजेशन है जो पैसे की, वो किस तरह बेहतर हुकूमत कर सकती थी, किस तरह एतमाद में ले सकती थी? बात हम पहले भी कई मरतबा कर चुके हैं कि जितना भी ये रेवेन्यू कलेक्शन है वो सारे का सारा मतलब चला ही उसके ऊपर गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे चला गया है या मतलब एडवांस टैक्स की सूरत में चला गया हुआ है। रिटर्न्स फाइल करने का तो एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई हुई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेडर्स होते हैं या छोटे मोटे दुकानदार होते हैं या मतलब उसको सम अप करने के लिए जितना रेवेन्यू कलेक्शन हुई है तो वो एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट थ्योरी। रिटर्न फाइल करना ये हम लोगों के लिए और इन लोगों के लिए मैनी हो सकता है, मैनी केस हो सकता है, लेकिन टैक्सेस के हवाले से अगर आप बात करें, देखें अभी हम जब से यही डिस्कशन कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्चुअली हम इसको मतलब जो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं कि जी इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए और इस चीज़ के लिए ये सारा प्रोसीजर होगा। गवर्नमेंट अगर ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोशिश कर रहे होते ना तो आज हमारा मुल्क बहुत ऊपर चला गया होता। ये लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये टैक्सेस नहीं कर रहे, तो वहाँ तो टैक्स कम है जो टैक्स में आ गया। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर टैक्स हमेशा अकॉर्डिंग टू जो सर्कमस्टांसिस होते हैं उसके मुताबिक आता है। ये लोग अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस टैक्स कलेक्शन नहीं कर रहे, वहाँ से डबल वसूल कर लेते हैं। ये टारगेट बेस्ड टैक्स कलेक्शन करते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो डेफिनेशन होती है वो इन सारी चीज़ों से मुबर्रा होती है। उसके अंदर कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, उसके अंदर एक टारगेट होता है, एक रेट होता है जिसके अंदर कतई नज़र इसके कि वो उसके ऊपर उसके टैक्स बनता है या नहीं बनता, उसने उसके अंदर देना होता है। ठीक है, सेल्स टैक्स है, लाइक मैंने ये ग्लास परचेज किया तो मुझे 17% देना है, ये एट द एंड ऑफ या मतलब अगर मैं एंड यूज़र हूँ तो फिर मेरा तो ये ख़त्म हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मैंने आगे बेचना है तो फिर इसका 17% या जितना भी है ये कास्ट, और ये मैंने फॉर द टाइमिंग अगर ये मुझे कास्ट कर रहा है नहीं कर रहा है जो भी है मुझे ये 17% देना है तो मुझे ये मिलना है। मुझे इसके अंदर ये नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशन ये नहीं है कि जी आपको ये पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसके मुल्की हालात पे क्या असर पड़ता है, ये नहीं है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन ये है कि आपको ये चीज़ कितने में भी पड़े आपने ये इतना टैक्स पे करके लेनी ही है। ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्सेस जो उनसे हैं उसका कॉन्सेप्ट अब इसके अंदर खाली सेल्स टैक्स नहीं है, इसके अंदर पंजाब रेवेन्यू भी अब आ गया, ये सर्विसेज के भी टैक्सेस आ गए हैं। ठीक है, इसके अंदर वो जो हमारा है एक्साइज वाले जो उनसे हैं ये भी हमारे जो उनसे हैं, इंपोर्ट के ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं। बहुत सारे दीगर चीज़ें जो उनसे जो मुल्क की इकोनॉमी के अंदर जो हमें लेके चल रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसका पार्ट एंड पार्सल हैं। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, उसके अंदर अमीरी गरीबी और उसके सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं कि जी आपकी जितनी इनकम बनती है उसके मुताबिक आपने इतना प्लस माइनस करें, प्लस माइनस करने के बाद फिर आप टैक्स पे करें। ये तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है टैक्सेस का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो ये है। दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि जी क्या हमारे मुल्क का ये जो निज़ाम है ये 95% या 90% जो भी आपने कहा कि ये 90% इसके ऊपर चला गया है या इसके ऊपर चला गया। देखें ये सारी चीज़ें जो पहले अभी खान साहब ने बात की थी वो बात दुरुस्त है कि जी हमें ज़रूरत के तहत ये अडॉप्ट करना पड़ा था।
جو ایڈوانس ٹیکس کا یا دوسرے یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، ان کا جو کانسیپٹ تھا، یہ باہر کے جو ممالک تھے وہاں پہ جنگ کے بعد ملکی حالات اتنے گمبھیر ہو گئے کہ ان کو ملک چلانے کے لیے پیسے لینا پڑے عوام سے فار دی ٹائم بینگ. لیکن یہ سارا کچھ انہوں نے فور دی ٹائم بینگ رکھا. جو بڑے ممالک ہیں ان لوگوں نے جب ان کے حالات ٹھیک ہوئے تو انہوں نے ایڈوانس ٹیکس یا اس طرح کے دیگر ٹیکسز جو تھے وہ انہوں نے ختم کر دیے. جبکہ ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ ہم نے ملک چلانا ہی اس کے اوپر ہے. بجٹ ہمیشہ بنائے جاتے ہیں آپ کے اپنے جو سورسز جو آنے والے وقتوں کے اندر جو آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا آپ کے پاس اویلیبل فنڈز ہوتے ہیں پلاننگ کے تحت نہیں چلتے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارا نہیں، میں ابھی آپ کو دیکھیں اب ہمارا یہاں پہ کیا پرابلم ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ابھی آج کی ڈیٹ میں آپ FBR کا سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ایڈوانس ٹیکس 30 جون 2023 تک کا ابھی لے لیا. جب آپ کو انہوں نے بڑی بڑی کمپنیز ابھی 6 ماہ 8 ماہ جو ہیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور اتنا شور میں جاتے ہیں کہ جی ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لیا. ان کا مقصد صرف اور صرف ٹارگٹ اچیونگ ہے. ان کو صرف ایک ہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ آپ نے 75 سال میں ہم آج بھی جنگی حالات میں، آج بھی ہمارا ملک برے حالات میں، آج بھی ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. جو بھی حکومت آتی ہے اس کا یہی رونا ہوتا ہے یہ خزانہ خالی ہے، ملک وہ جا رہا ہے. دیکھیں ایک بات میں یوبی صاحب آپ کو ایک بات بڑی میں بالکل فیئر بات کرنے لگا ہوں اس وقت. ہمارے ملکی حالات کے مطابق اگر حکومت تو چلے جو بھی ان کے حالات ہیں ہی ہیں، ہماری عوام نے بھی ہمارے ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ بھی اپنی خوشی سے ٹیکس نہیں دینا چاہتی. جتنی دیر ان کو کہا گیا کہ جی آپ اپنی مرضی سے ریٹرن بھر دیں، اپنے مطابق جتنا آپ کا بنتا ہے وہ دے دیں، ایک صفحے کے اوپر بھی دے دیں، تو ان لوگوں نے کیا کنٹریبیوشن کیا. ہمیشہ پہلے بھی میں نے مثال دی ہوگی کسی پروگرام میں کہ ہمارے خلیفہ اول کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھی جنگ کرنا پڑی تھی. ٹھیک ہے. یہ جو ایک ہمارا بنیادی رکن ہے اسلام کا. ویسے احمد صاحب جو ابھی انہوں نے بلوں کے ذریعے ریٹیلر سے یا تاجروں سے فکس ٹیکس لینا شروع کیا تھا، ان کے لیے تو فائدہ تھا، نہ ان کا آڈٹ ہونا تھا، نہ ان سے کوئی پوچھ گچھ ہونی تھی، تاجروں کو خوشحال رہنا تھا انہیں. لیکن انہوں نے وہ بھی واپس حکومت سے ایکچولی یہ حصہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ نا دس از اے وار بٹوین ٹریڈرز اینڈ FBR اور گورنمنٹ. یہ ہر دفعہ ہی جنگ رہتی ہے. جیسے ہم لوگ کیس کرتے رہتے ہیں، ہم ایک کیس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے ناک آؤٹ ہونے لگا، ہم دوسری اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں، دوسری خراب ہوتی ہے ہم تیسری اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں. اسی طرح سے مسلینس اپلیکیشنز یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے چلتا رہتا ہے. اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں. ہر بندے نے اپنی دکانداری چمکانی ہوتی ہے. جو ٹریڈرز کے اندر بھی اپنے لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، حکومت کے اندر بھی اپنے لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے اپنے ہی اس کو. اب میرے ساتھ اگر میرے ساتھ خان صاحب یا دوسرے تیسرے جو میرے ساتھ لوگ ہیں، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یار اس کو ایسا ہونا چاہیے. اگر وہ صحیح بھی تھا وہ ہو بھی جاتا ہے امپلیمنٹ، لیکن جو میرا اینٹی گروپ ہے وہ کہے گا انہوں نے یہ کام کیوں کروایا، میں تو دوسرا کام کرواؤں گا. انا لے کر بیٹھ گئی. ٹھیک ہے. نہیں، انا نہیں ہے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات ہیں یوبی صاحب. اچھا، ویسے ہمارے ساتھ 1979 کا جو قانون تھا وہ میچور ہو گیا تھا، لوگ اس کو سمجھ گئے تھے. اس کے بعد انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 لایا گیا، اس پہ آج تک ہم چل رہے ہیں. اس کو بھی آج تک ہم سمجھنا نہیں چاہتے، اس پہ بھی نہیں چلنا چاہتے. لیکن جس کا کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پنجاب ریونیو اتھارٹی بنی، میاں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، انہیں ایک رمس کا سافٹ ویئر نکالا اپنے لوگوں کو نیٹ میں لانے کے لیے. وہ بہت اچھا چلا، انہوں نے قرآن اندازی بھی رکھی. اب اسی کو چیپٹر کو پکڑتے ہوئے FBR نے بھی POS سسٹم وہی لائے ہیں، اسی کو نقل کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ POS کا سسٹم پورے پاکستان میں ہر شاپ پہ لگ جائے، جس طرح دبئی میں آن لائن ہر چیز ہے، تو ویسے ہی سارا سسٹم انڈائریکٹ ٹیکسز کا صحیح نہیں ہو جاتا، ویسے شور نہیں ختم ہو جاتا. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ یہ ایسا ہو جانا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے. لیکن ان لوگوں پر جن کے اوپر یہ اپلیکیبل ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، اس سے خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ڈپارٹمنٹ کا بندہ مارکیٹ میں جاتا ہے،
وہ ایک بندے کو اس نے جو جس کے اوپر جو قانون اپلیکیبل ہوتا ہے اس کے اوپر 1 یا 2 یا 10 یا 15 دکانوں کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے, وہ 100 دکانوں والوں کو بلیک میل کرتا ہے, ان سے وہ پیسے لیتا ہے. اب جب وہ ان کو بلیک میل کرتا ہے تو پھر وہ جو 15 لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی کھاتے میں نکال دیتے ہیں اپنے آپ کو. اگر یہ بالکل فیئر, اگر یہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کر لے ایف بی آر یا کوئی اور ادارہ اس کے اوپر بٹھا کے اس کو چیک کر لیں کہ جو پراپر اگر کسی کا جینون کسی کا بنتا ہے اسی کو لگایا جائے تو یقین جانیں کہ ہر بندہ ہی کروا لے گا. عامر صاحب آپ ہمیں یہ سر آخر میں بتا دیں, عوام حکومت, چلو حکومت ہم سب کہتے ہیں حکومت کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے, عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں عوام کو ٹرسٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کے اوپر. جو سڑکیں بن رہی ہیں, ہاسپٹل بن رہے ہیں, آپ کو ٹیکس کے پیسے سے بن رہے ہیں, ٹیکس کے پیسے سے بن رہے ہیں, ٹرسٹ کرنا چاہیے اور ان کو یہ سمجھ کے ٹیکس پے کرنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارے گھر کی طرح ہی ہے. اگر ہم اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, اس کو اچھا نہیں بنائیں گے تو ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سہولیات جو بھی ہم چاہتے ہیں اس گھر میں وہ ہمیں نہیں مل سکیں گی. اس کو یہ کرنا چاہیے. دوسرا جو حکومت کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز یہ سارے جتنے بھی بکھیرے ہیں, ان سب کو میں نے پہلے بھی کہا پروگرامز میں اپنے کہ ان کو ایک اکانومک اتھارٹی بنانی چاہیے. 5 سال کے لیے ان کو ایک ہی سسٹم دے دینا چاہیے کہ 5 سال تک اس ٹیکس کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا, آپ کام کریں, لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ کریں. 5 سال کر دیں, 4 سال کر دیں. اب یہ ہر 2 مہینے بعد 4 مہینے ٹیکس بعد ریفارمز کے لیے 12 تھنک ٹینک بن چکے ہیں عامر صاحب, 13واں بن گیا ہے. میرے پاس رپورٹ ہے جو صرف ٹیکس ریفارمز کے لیے ٹیکس سسٹم کو بہتر کرنے اتھارٹی بنا دی جائے, پرماننٹ کام کرے, اس کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہ ہو, وہ ہمیشہ کے لیے کام کرے.